جب علی گڑھ میں ریسرچ کر رہا تھا تو مولانا آزاد لائبریری کے شعبہ مخطوطات میں یعنی مینuscript ڈویژن میں جاتا تھا. وہاں پر ایک مینuscript میں ایک مخطوطے میں جو میں نے دیکھا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر آیت کے متعلق بحث کروں گا. غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے اور بہت ذہین انسان تھے. ولائے اہل بیت غزل میں بھی چھلک آتی تھی. انہوں نے ایک غزل کہی تھی، غزل وہ کہتے رہے مگر جب مقطع تک پہنچے تو ولائے اہل بیت نے اتنا جوش مارا کہ وہ اہل بیت کے بارے میں اپنے جذبات کو چھپا نہ سکے، اور انہوں نے یہ مقطع کہا: غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. اردو کمزور ہو گئی لوگوں کی، اس لیے آپ اس شعر کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکے، نہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. غالبی کے زمانے میں بھوپال میں، جہاں اس وقت اہل بیت سے عقیدت نہ رکھنے والوں کی حکومت تھی، ایک مفتی صاحب بھی تھے. اسی لیے میں اب یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو نجات دلانا چاہتے ہیں تو مفتیوں سے مکتی لے لیجئے. اب مفتیوں سے مکتی کا دور آ گیا ہے، بڑی پرابلم بن گئے ہمارے لیے مفتی. میں علماء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تمہارے سر کا تاج ہے. یہ مفتی بھوپال کے سب سے بڑے مفتی تھے. جب انہی نے یہ شعر پڑھا تو شامت آئی. غالب کو خط لکھا، اس خط میں لکھا کہ اسد اللہ خان، تم شرابی تو پہلے ہی سے تھے، جواری تو پہلے ہی سے تھے، فاسق و فاجر تو پہلے ہی سے تھے، جہنم میں جانا تو تمہارا مقدر تھا، مگر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم جہنم میں جاؤ گے. اس لیے کہنے وہاں پہ ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو، لیکن یہ شعر کہہ کے اور اس کا یہ مصرع کہے گا کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، تم مشرک ہو گئے. اور مشرک کے لیے نص قرآن ہے کہ مشرک کو نجات ملے گی نہیں، اس لیے اب تمہاری نجات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے، میں نے جو دیکھا ہے اس کو میں دبا کے پڑھ رہا ہوں، کچھ بڑھا کے نہیں پڑھ رہا ہوں، کچھ کم کر کے پڑھوں گا. کسی کی دل آزاری میں نہیں چاہتا، مگر اب میں کیا کروں، میں تو کہہ نہیں رہا ہوں، لکھا موجود ہے. اور پھر بعد میں لاہور سے ایک میگزین نکلتا تھا پہلے نقوش، اس میں جو غالب نمبر ہے اس میں بھی یہ خط موجود ہے، مجھ سے لوگوں نے بتایا. جب غالب کو یہ خط ملا تو انہوں نے جواب لکھا. اب مفتی صاحب یہ امید لگا رہے ہوں گے کہ غالب کا خط آئے گا تو اس میں یہ ہوگا حضرت قبلہ و کعبہ مفتی دین متین ہو، یہ ہو، وہ سب لکھا ہوگا. وہاں سے غالب کا خط شروع ہوگا. بھئی یہ میں نے خط اپنی آنکھ سے پڑھا ہے. غالب نے اس کا جواب یہاں سے دینا شروع کیا کہ ابے مفتی سن. یہ بھوپال کے مفتی اعظم کو لکھ رہے ہیں غالب، ابے مفتی سن. ابے مفتی سن پڑھتے ہی وہ تو سن ہو گئے ہوں گے، قصہ ختم ہو گیا. دیکھیے میں بہت کاٹ کے تہذیب ایک جلسے کی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے میں قطر بیان کر رہا ہوں، ساری باتیں نہیں کر رہا ہوں. کہا کہ ابے مفتی سن. قبلہ و کعبہ کیا کہوں بتائیے. آگے وہ باتیں ہیں لکھی ہوئی کہ مشکل ہے اس کا بیان کرنا. میں غالب کے الفاظ نقل نہیں کر رہا ہوں، بڑے سخت ہیں، اس کو دبا کے کہہ رہا ہوں، کچھ بدل کے کہہ رہا ہوں. ابے مفتی سن. ایک بہت مشہور امام ہیں، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں اہل سنت کے. ان کا نام لے کر کہا کہ تو فلاں امام کے مسائل کے، عورتوں کے
گندے خونوں کے حوض میں غوطے کھانے والا. سب الفاظ میں نے بدل دیے, سب الفاظ میں نے بدل دیے, ورنہ وہ نام تھے یہاں پر سب. عورتوں کے نجس خون کے حوضوں میں, دیکھیے ادبیت دیکھیے, عورتوں کے نجس خونوں کے حوضوں میں غوطے لگانے والا, تجھے ساقی کوثر کا مرتبہ کیا معلوم؟ نایاب صاحب آپ ہی کی برادری کا ذکر ہے, غالب آپ کی برادری کا تھا. تو ساقی کوثر کے مرتبے کو کیا جانے؟ مفتی تجھے شرک کی تعریف نہیں معلوم اور مجھے مشرک قرار دے رہا ہے. ابے سن, ابے سن, جو کہا ہے مولانا عبدی صاحب, میں نے کسی عالم کی زبان سے نہیں سنا, مگر یہ شاعر جو کہا صحیح کہا ہے, بالکل صحیح کہا کہ سن, مشرک وہ ہے جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت و احکام میں کسی کو شریک قرار دے, وہ مشرک. جو خاتمیت محمد مصطفیٰ میں کسی کو شریک قرار دے, وہ مشرک. اور جو ولایت و امامت مرتضوی میں کسی کو شریک قرار دے, وہ مشرک. صحیح ہے بالکل. اب میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں, بالکل صحیح بات کی اس نے. اس کے بعد لکھا ہے کہ تو نے مجھے لکھا ہے کہ میں جہنم میں جلوں گا, تو یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ جہنم میں جلوں گا, یہ تو مجھے ہی معلوم ہے کہ جہنم میں جلوں گا, لیکن تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں جہنم میں کیوں جلوں گا. تو سن, میں جہنم میں اس لیے جلوں گا کہ جہنم, یہ غالب کے علاوہ کوئی لکھ نہیں سکتا. میں جہنم میں اس لیے جلوں گا کہ میں جہنم کی آگ کا ایندھن بن کر تیرے ایسے دشمنان علی کے لیے آتش جہنم کو کچھ اور تیز